اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، ذہنی مجرم۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ دوسری اور آخری قسط۔ باوجود اس تخیلی لذت کے جو اسے اپنی اس خونی خواہش سے حاصل ہوتی، وہ اکثر اپنے آپ میں شرمندہ اور منفعل بھی رہتا۔ ان لذتی لمحوں کے گزرنے کے بعد وہ کسل مند اور نڈھال سا ہو جاتا۔ ایسے وقت میں اس کے تحت الشعور سے ایک خوفناک آواز سنائی دیتی، قاتل، قاتل، مملکت کا سرکاری وکیل، بہت بڑا قاتل۔ یہ آواز بتدریج بلند ہونے لگتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی غیر محسوس عالم میں بہت سارے سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، پکڑو، قاتل کو پکڑو، دیکھو بھاگ نہ جائے، مغلیان سوفو قاتل ہے، سفاک قاتل۔ اس کے کان بجنے لگتے اور وہ ایک اضطرابی حالت میں اپنی خوابگاہ میں ٹہلنے لگتا۔ بعض اوقات اس کے دل میں آتا کہ اپنے سر سے پستول لگا کر لبلبی دبا دے۔ اس کا یہ خیال سوہانے روح ہو جاتا کہ وہ بھی ایک قاتل ہے، اگرچہ کم بین سوسائٹی اور کوتاہ نظر عدالتیں اسے ایک پرامن اور معزز شہری سمجھتیں۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنی اس ناپاک خواہش کو ترک کر دے جس سے اس کی زندگی بے کیف اور اداس ہو گئی تھی۔ باوجود اس کے کہ دنیاوی آرام و آسائش کے سارے سامان اس کے لیے مہیا تھے، وہ کسی طرح اپنے آپ کو خوش اور مسرور نہیں کہہ سکتا تھا۔ زندگی کی سہانی اصلیت، جسے سکون قلب اور اطمینان کہا جاتا ہے، اسے میسر نہ تھی۔ اکثر وہ سوچتا کہ دنیا والے جو اسے پرسکون اور ضابط سمجھتے ہیں، اس سے سب کچھ چھین لیں اور ایک لمحے کے لیے اسے قلبی طمانینت عطا کر دیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور بیچارہ مغلیان ایک عرصہ دراز تک اسی طرح اس خونی خواہش کے چنگل میں دبا رہا۔ اس نے متعدد بار اس منحوس چنگل سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بالکل اسی طرح وہ اس کا شکار ہوتا رہا، جس طرح صبح کو توبہ کرنے والا شرابی شام ہوتے ہی نشے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ اپنی اس خطرناک خواہش سے بالکل ہی تنگ آ گیا اور اس نے اپنے تئیں یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے گا۔ ایک مناسب تعزیری سزا ہی اس کو اس الجھن سے چھٹکارا دے سکتی ہے۔ اس دن وہ چاشت سے فارغ ہو کر اپنی لائبریری میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے سلونی ایبٹ کو ہدایت کی کہ آج وہ سارا دن لائبریری میں
رہنا چاہتا ہے کوئی اس کی تنہائی میں مقل نہ ہونے پائے۔ اس نے اپنی لمبی میز پر قتل کے مقدمات سے متعلقہ تمام فائل اور موٹی موٹی کتابیں کھول کر رکھ لیں اور اپنے ہی خلاف رویداد جرم کو مرتب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلے اس نے اپنے جرائم کی ایک مکمل رپورٹ لکھی، اس کے بعد اس نے نہایت محنت سے قانونی شہادتیں اور تعزیری دفعات مرتب کیے۔ آخر میں اس نے عدالت کو متوجہ کرتے ہوئے اپنی ہی لیے سزائے موت کی سفارش نوٹ کی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گیا تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد وہ اپنی مرتبہ رپورٹ پر حسب معمول مخالف وکیل کے نقطہ نگاہ سے غور کرنے لگا، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود وہ کسی مقام پر بھی پیش نظر رپورٹ میں کوئی خامی نہ نکال سکا۔ اچانک اس کے ذہن میں مخالف وکیل کی آواز سنائی دی، مائی لارڈ، وکیل سرکار نے جو دلائل اور شہادتیں پیش کی ہیں ان سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارا بیان نہایت ہی مکمل اور ناقابل شکست ہے، لیکن میں اپنے موکل کی پیروی کرتے ہوئے معزز اراکین جیوری کو اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی مقنن اور کسی عدالت نے آج تک ذہن انسانی کے مبہم ارتکابات کو جرم قرار نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی ملک کے دستور میں ان جرائم کے لیے تعزیری دفعات موجود ہیں، اور نہ اس قسم کا کوئی قانونی ثبوت موجود ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں اس قسم کے ذہنی قاتل کو سزائے موت دی گئی ہو۔ چونکہ میرے موکل سے اس محسوس دنیا میں کوئی جرم واقع نہیں ہوا ہے، اس لیے میں عدالت سے اپنے موکل کی رہائی کے لیے پرزور سفارش کروں گا۔ مغلیان کو پہلی مرتبہ اپنی شکست کا احساس ہوا۔ اس کو اپنے سارے دلائل مخالف وکیل کے آخری حربے کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے، لیکن وہ مغلیان زوفو، مملکت کا سرکاری وکیل، قتل کے مقدمات کا ماہر خصوصی، جو ہمیشہ قانونی لڑائی جیتنے کا خوگر تھا، آسانی سے کس طرح اپنی ہار تسلیم کر لیتا؟ بحث کے اختتام پر اس نے اپنا آخری نقطہ نوٹ کرایا، مائی لارڈ، عدالت فیصلے سے پہلے اس امر پر بھی غور کر لے کہ اگر اس قسم کے خطرناک ذہنی مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ذہنی ارتکابات کسی نہ کسی وقت عملی اقدام میں تبدیل ہو جائیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر وقوع میں آنے والا جرم سب سے پہلے مجرم کے ذہن ہی میں تکمیل پاتا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی عدالت اس قسم کے جرائم کے لیے تعزیرات کو مرتب نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں سارے دستوری ڈھانچے کو یک لخت منہدم کر دینا چاہیے۔ کیا معزز اراکین جیوری اس قسم کے جرائم کے لیے کوئی مناسب سزا تجویز کر سکتے ہیں؟ آرڈر، آرڈر، آرڈر! مغلیان کی تصوری عدالت میں کچھ دیر بعد جج کی آواز سنائی دی، فیصلہ سنایا جاتا ہے۔
وکیل سرکار نے جس قدر شہادت پیش کی ہے وہ مقدمے کی نوعیت کے لحاظ سے نہایت ہی عجیب ہے، لیکن انصاف کے نقطۂ نظر سے کسی ایسے خیال کو اس وقت تک جرم نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ عملی صورت اختیار نہ کر لے اور کسی فعال طاقت کے ذریعے وقوع میں نہ آئے۔ اس قسم کے ذہنی جرائم ذہن کی بے راہ روی کا نتیجہ ہیں، اور اس محسوس دنیا میں ذہنی بے راہ روی کے لیے کوئی قانونی گرفت موجود نہیں ہے۔ لہذا میں بحیثیت مملکت کے منصف اعلیٰ کے مجرم کی آزادی کا فیصلہ کرتا ہوں اور اراکین جیوری کی رائے کے مطابق وہ آئندہ اس وقت تک آزاد رہے گا جب تک کہ اس کی یہ قاتلانہ خواہش وقوع میں نہ آ جائے۔ اگر اس موقع پر مملکت کا مایہ ناز سرکاری وکیل کسی ایسی فعال اور بااثر طاقت کا انکشاف کرے جو انسانی اجسام سے گزر کر ذہنی ارتکاب پر بھی مستقل نگرانی قائم رکھ سکے، تو میرے خیال میں دنیا کی دستوری تاریخ میں یہ ایک قابل قدر اضافہ ہوگا۔ مغلیان نے پہلی مرتبہ اپنی تصوری عدالت میں شکست کا احساس کیا اور وہ منفعلانہ حالت میں ایک کوچ پر گر پڑا۔ یہ چند لمحے مغلیان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس مختصر سے وقت میں اس کی زندگی کے کئی سال گزر گئے۔ در حقیقت زندگی کے دن کس قدر طویل ہیں، لیکن وہ کتنے مختصر بھی ہیں۔ کچھ دیر تک وہ ایک کھوئی ہوئی حالت میں لیٹا رہا، پھر اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نیا خیال اس کے ذہن میں سما گیا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے پستول نکالا۔ آخری علاج۔ یقیناً وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ خودکشی ہی مجھے سکون بخش سکتی ہے، ایک ابدی اور دائمی سکون۔ طویل بیداری کے بعد ایک میٹھی خوشگوار نیند۔ موت کے خوشگوار تصور نے اسے نسبتاً خوش کر دیا، لیکن میری زندگی کے یہ آخری لمحے نہایت ہی قیمتی ہیں۔ آخری بار مجھے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں؟ شراب اور عورت، وائٹ جیسمن کا ایک پیگ اور سلونی کا گدرایا ہوا جسم۔ اس نے پستول اپنی جیب میں ڈال لیا اور سلونی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ سلونی جو بہت دیر سے اپنے آقا کے نہ نکلنے پر باہر متفکر بیٹھی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ خلاف معمول مغلیان نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آؤ سلونی، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں کام کرتے کرتے تھک گیا۔ کیا تم وائٹ جیسمین پینا چاہتی ہو؟ میں چند پیگ پینے کے لیے کسی ساتھی کا خواہش مند تھا۔
یہ لو سلونی، اس کا رنگ کس قدر خوشگوار ہے، اس نے ایک جام بھرتے ہوئے کہا، اور اس کا ذائقہ تمہارے شیریں لبوں کی طرح نہایت ہی لذت بخش۔ سلونی، جس نے اپنی ملازمت کے طویل عرصے میں مغلیان کو ہمیشہ خشک اور چڑچڑا پایا تھا، آج اس حالت میں دیکھ کر نہایت ہی حیران ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی حیرت کو اس خیال سے کہ کہیں اس کا آقا مقدر نہ ہو جائے بڑی خوبی سے چھپا لیا۔ وہ ایک ہنسمکھ شریف لڑکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے مالک کو کسی موقع پر بھی رنجیدہ کرے۔ اس نے مغلیان کے پیش کردہ جام کو بڑے ادب سے قبول کر لیا۔ کیا تم گا سکتی ہو؟ مغلیان نے مدہوش کن لہجے میں کہا۔ جی میں گا سکتی ہوں آقا۔ سلونی گھبرا سی گئی۔ بہت خوب، وہ اس کی طرف بہکی بہکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ اور مملکت کے نشیبی علاقوں کا کوئی مست کن راگ سناؤ۔ گھبراؤ نہیں سلونی، میں ان اہم ترین مختصر لمحوں کو انتہائی خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایک سمجھدار لڑکی کی طرح چند لمحوں کے لیے مجھے خوش نہیں رکھ سکتی، جبکہ میں اس کا ایک بہت بڑا صلہ دینے کے لیے تیار ہوں؟ جاؤ سلونی، رکو نہیں، میں تم کو حکم دیتا ہوں۔ سلونی نہایت ہی گھبرائی ہوئی کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوئی اور اس نے نشیبی علاقوں کا ایک لطیف ترین راگ چھیڑ دیا۔ وہ دریچے سے لگی ہوئی باہر بادلوں کو دیکھتے ہوئے اپنے وطن کا ایک متاثر کن راگ گا رہی تھی۔ گیت کے بول اس قدر پر اثر تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے سلونی راگ میں اس طرح کھو گئی کہ اسے اپنے ماحول کا خیال ہی نہیں رہا۔ ایسے وقت دو مضبوط اور سخت ہاتھوں نے اسے اچانک دبوچ لیا۔ یہ مغلیان تھا۔ اس غیر متوقع حرکت نے سلونی کو اس طرح حیران کر دیا کہ غریب پر ایک سکتہ سا چھا گیا۔ مغلیان نے اسے ایک کوچ پر لٹا دیا اور اس پر اپنی گرفت تنگ کر دی۔ اس وقت سلونی کو صورتحال کا صحیح احساس ہوا۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن مغلیان نے پستول کی نالی اس کے سر سے لگا دی۔ خبردار سلونی، آواز نہ نکلنے پائے، میں چند لمحوں بعد اس پستول سے خودکشی کر لوں گا اور اس کے بعد تم میری تمام جائیداد کی مالک ہو جاؤ گی، صرف اس شرط پہ کہ تم ایک مایوس خودکشی کرنے والے مرد کو اس کے آخری لمحوں میں اس نعمت سے لطف اندوز ہونے دو جس سے وہ ایک عرصے تک محروم رہا۔ کیا تم اتنے بڑے انعام کے عوض ایک مرنے والے مرد کو خوش کر سکتی ہو؟ نہیں، سلونی نے غصے سے تلملاتے ہوئے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، نہیں، میں اپنے منگیتر سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تم کو ایسا کرنا ہوگا سلونی، مغلیان غصے سے چلایا۔ وہ ایک مجنونانہ حالت میں اس کے جسم کو بری طرح جکڑ رہا تھا۔ سلونی نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔
छोड़ दे दरिंदे, मुझे छोड़ दे। वो बुरी तरह चिल्लाई, आह मैं क्या करूं जलील इंसान, मुझ पर रहम कर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, काश मुझे मौत आ जाए। वो निहायत बेबसी से चिल्ला रही थी, लेकिन मुगलियान पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो निहायत ही खौफनाक अंदाज में कह लगा रहा था, कह कह कह, खूबसूरत तितली, मैं तुझको हरगिज नहीं छोड़ सकता, तवील मुद्दत के फाकों के बाद हा हा हा, मैं ऐसी लजीज ग़िज़ा को छोड़ दूं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में दुनिया की लज्जतों से महरूम रहना नहीं चाहता सलोनी, और दुनिया की सारी लज्जतें कह 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 सलोनी वो सिर्फ तेरे इस मचलते हुए जिस्म में पोशीदा हैं। सलोनी की नजरों में दुनिया तारीक हो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए। उसने आखिरी मर्तबा निहायत ही दिलगीर आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो आका, ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आह मेरा बूढ़ा बाप इस सदमे से मर जाएगा और मेरा मंगेतर, उफ मेरे खुदा मुझे बचा। मेरे आका, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, सिर्फ खुदा के लिए। मेरे मामूद, मुझे बचा, इस नापाक दरिंदे से मुझे बचा। और वो इंतहाई रिक्कत के साथ गुलगीर आवाज में मुगलियान को खुदा का वास्ता दे रही थी। डरो, उस खुदा से डरो जो इस हालत में भी तुम्हें देख रहा है। खुदा के अजाब से डरो जो जाहिर व बातिन का मालिक है। खुदा के लिए छोड़ दो मेरे आका, मुझे छोड़ दो। ओ इंतकाम लेने वाले बुलंद माबूद, गवाह रहे मैं बेगुनाह हूं। अचानक मुगलियान की हालत में एक अजीब तगय्युर हुआ। उसने एक झटके से सलोनी को छोड़ दिया और मदहोशाना हालत में बुड़बुड़ाने लगा, क्या कहा सलोनी? अभी तुमने क्या कहा? वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। सलोनी उसको निहायत ही हैरत से देख रही थी। जाहिरो बातिन का मालिक, वो इन सारी बातों को जानता है जो हमारे जहन में छुपी हुई हैं। वो इंतकाम ले सकता है। मुगलियान थोड़ी देर तक फटी फटी निगाहों से उसको घूरता रहा और उसके बाद बेताबी के साथ कहने लगा, ठीक है सलोनी, ठीक है, वही हाकिम आला है, उसी की ताकत बातिन पर निगरानी रख सकती है। तुमने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है सलोनी। दस्तूर की तारीख में एक काबिल कदर इजाफा। मैं अपना मुकद्दमा उसी के सामने पेश करूंगा, वही सच्चा फैसला करने वाला है। मैं उसके पास जाऊंगा सलोनी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद नहीं मालूम मैंने ये सब कुछ किस लिए किया। अच्छा, तुम जा सकती हो। सलोनी सिसकियां भरती हुई खामोशी के साथ उसके कमरे से निकल गई। दूसरे दिन एक अजीब इत्तला शहर में गश्त लगा रही थी। अखबार बेचने वाले लड़के चिल्ला रहे थे,
मुगलियान सोफू का मकान जल गया, मुगलियान सोफू का मकान जल गया। मुमलिकत का सरकारी वकील अचानक गायब हो गया। शहर के तमाम लोग मुगलियान के मकान की तरफ दौड़ने लगे। सारा मकान जल चुका था। उसकी अजीम शान कानूनी लाइब्रेरी जलकर सियाह हो चुकी थी। मशहूर मुकन्ननों के कीमती मुजस्समे पिघल कर मस्क हो गए थे। उनके भयानक चेहरे शैतानी भुतों की तरह डरावने हो गए थे। बहुत सारी जली हुई कानून की मोटी मोटी किताबें बिखरी पड़ी थीं। ये सारा जला हुआ मंजर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इंसान की कानून साजी और उसके मस्नुई इख्तिदार की हंसी उड़ा रहा है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला